الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کورس کا آج تیسرا سیشن ہے۔ اس میں ہم مفرد سے مرکب بنانا سیکھیں گے۔ پچھلے دو جو لیسن ہوئے اس میں ہم نے ایک ایک لفظ کو سیکھا تھا کہ ایک لفظ جو ہے اردو والا اسے عربی میں کلمہ کہتے ہیں، تو ہم نے مختلف الفاظ سیکھے۔ آج بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 6-7 نئے الفاظ سیکھیں اور پھر ان کو ملا کے آپس میں کوئی جملے بنائیں۔ اور جملہ جو ہے عربی میں کلام کہلاتا ہے، جیسے لفظ کلمہ اور جملہ عربی میں اس کو کلام کہتے ہیں۔ تو آج ہم 2 لفظوں کو ملا کے کلام بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، یا اردو کا جملہ ہو تو آپ اس کو سادہ سادہ عربی کے جملے بنانے شروع کر دیں گے۔ رہا قواعد کا معاملہ تو وہ ہم ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے، کیونکہ یہ اپروچ میرے انداز میں زیادہ مناسب ہے اور زیادہ آسان ہے کہ زبان آپ لکھنا جان جائیں، آپ اس کو پڑھنا سیکھ لیں، اس کو بولنا سیکھ لیں اور اس کا فہم حاصل کر لیں، تو پھر قواعد سیکھنے آسان ہوں گے آپ کے لیے۔ جبکہ عام طور پہ طریقہ جو ہے تدریس کا اس میں کیا جاتا ہے کہ قواعد پڑھائے جاتے ہیں، اب کلام کا پتہ ہی نہیں ہے، زبان وہ آتی نہیں ہے، تو جو زبان آتی نہیں سرے سے اس کے قواعد آپ کو کتنے یاد رہیں گے؟ تو ہوتا نتیجے کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سارے قواعد سیکھے اور پھر قواعد ایک دوسرے میں انٹرمینگل ہو گئے، تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا سیکھا تھا اور کیا نہیں سیکھا تھا۔ یہاں ہم سیکھیں گے تو کم، لیکن وہ آپ کے ذہن میں بیٹھتا جائے گا پوری طرح سے۔ اب یہ دیکھیں، ٹیبل آپ کے سامنے ہے۔ اس سیشن میں ہم ٹیبل نمبر 1 کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ٹیبل غائب، جس میں 2 خانے بنائے گئے ہیں، مذکر مؤنث، اور پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، واحد، تثنیہ، جمع۔ تو اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ کسی اسم کو جاننے کے لیے ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ واحد، تثنیہ، جمع میں سے کیا ہے۔ تو اس اسم کو ہم اس خانے میں رکھ کے دیکھیں گے۔ ٹیبل میں ہم دیکھیں ٹیبل نمبر 1، جس میں 6 الفاظ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ ایک دفعہ دہرائیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ اب یہ ٹیبل میں دیکھتے ہوئے آپ اس کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں کہ ہوا کا معنی جو ہے وہ بنے گا، غائب سے ہم وہ لائیں گے، اور واحد کا ایک، اور مذکر سے مرد، تو معنی ہوا وہ ایک مرد۔ اچھا، جب کہیں اس کی ضرورت نہ ہو جنس کے دیکھنے کی، مثلا یہی لفظ ہوا اللہ کے لیے استعمال ہو، قل ہو واللہ احد، تو پھر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ جن سے بھی پاک ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، تو ہم کہیں گے آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ یہ جملہ ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا، پچھلے سبق میں۔ تو ہوا کا معنی ہو گیا وہ۔ اب وہ میں یہ ساری باتیں آپ نہ بھی کہیں تو آپ کے ذہن میں آ گئیں کہ وہ سے کیا مراد ہے، اس ٹیبل کی وجہ سے۔ جب ہم نے ہما لکھا تو معنی تو اس کا بھی وہ ہے، اردو میں تو وہی کہیں گے، لیکن ہما میں ان بلٹ ہے کہ ہما میں وہ کے اندر 2 کا مفہوم ہے اور مذکر کا مفہوم ہے، اور وہ غائب میں ہے، 2 مرد، وہ 2 مرد۔ ہم کا معنی ہوا وہ سب مرد، وہ سب مرد۔ اچھا، اب یہ 3 لفظ جب مؤنث میں آئیں گے تو ان کی شکل تھوڑی سی بدلے گی۔ جیسے یہ ہوا سے بنا ہیا، وہ ایک عورت، اور ہما جیسے مذکر میں آیا تھا ویسے مؤنث میں ہے، وہ 2 عورتیں، یہ ایک ہی کا دونوں کے لیے آئے گا۔ اور ہن، وہ سب عورتیں۔ یہ ہم نے 6 لفظ جو ہے نا وہ یاد کرنے ہیں، اور ان کی ترکیب اگر آپ یاد رکھیں تو رٹے سے بھی یاد کر سکتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ کیونکہ پھر اور لفظ آئیں گے، اگر آپ صرف اس کو ذہن نشین ویسے کریں، یاد نہ کریں، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یہ آپ اگلی دفعہ یوں ہی ہر بندہ سنائیں، بلکہ تو میرا خیال ابھی آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ تو ہوا، ہما، پھر کہیں جی ہوا، ہما، جی بولیے، ہوا، ہما، ہم، نہیں اوپر والا، ہوا، ہما،
ہما ہم، ہوا ہما ہم. اچھا مؤنث پہ آئیں جی. ہیا ہما ہننا، ہیا ہما ہننا، یہ مؤنث کے لیے. یہ 6 لفظ اگر آپ نے یاد کر لیے ہیں تو دوسرے ٹیبل میں دیکھیں، ٹیبل نمبر 2 جو آپ کے اس میں بھی ہوگا، اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا. ٹیبل نمبر 2 میں یہ 6 لفظ لکھے ہیں، لیکن ان کا مادہ ہے صاد دال کاف. صدق، سچ، اور اس میں فاعل کے وزن پہ بنا صادقن. صادقن ٹیبل ہی کے مدد سے آپ دیکھیں کہ اس میں معنی آ جائے گا سچ کا، لیکن کون سچا؟ وہ ایک مرد. جیسے ہم نے پہلے کیا تھا ٹیبل میں، اسی طرح سے سچا کون؟ وہ ایک مرد. اور اگر 2 سچے مرد ہوں تو اس کے لیے کہا جائے گا صادقان. صادقان تو معنی اس کا ہوگا وہ 2 سچے مرد. اور صادقون کا معنی ہوگا وہ سب سچے مرد. تو اس کو آپ ٹیبل میں بغیر لکھے، یعنی اردو میں نے لکھا بھی نہیں ہے تو ٹیبل میں آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگلے مؤنث کے صیغے دیکھیں تو صادقہ. صادقہ، اچھا یہ دیکھیں غور سے، یہ ہے صادقتن. صادقتن لکھنے میں صادقتن ہے اور پڑھنے میں یہ ہے صادقہ. جب بھی یہ ہے گولتا، صادقتن تھا، یہ بند تا کہلاتی، گولتا کیسے اس کو کہتے ہیں. یہ ہے صادقتن. جب ہم نے اس کو پڑھا تو ہم نے کہا صادقہ. یہ تا کس میں بدلی؟ ہا میں بدل گئی. اور یہ تجوید کا قاعدہ ہے. آپ تلاوت کرتے ہوئے جہاں جہاں گول تا پہ رکیں گے، چاہے وہ آیت ہو یا نہ ہو، تو جہاں رکیں گے تو اس کو ہا میں بدلیں گے. جیسے تکبیر ہم پڑھتے ہوئے کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ. اچھا جس کو نہ پتہ ہو قاعدے کا وہ اس کو پڑھے گا قد قامت الصلاۃ. قد قامت الصلاۃ، تو یہ آپ کی آج درستی ہوگی. قد قامت الصلاۃ گول تا کس میں بدلتی ہے؟ ہا میں. تو یہ قاعدہ آپ نے سیکھ لیا. آگے اس کا مؤنث میں تثنیہ بنا صادقتان. دیکھیں تا تو ویسے ہی رہا، الف نون کا اضافہ ہوا ہے. جیسے صادقون سے صادقان بنا تھا، اسی طرح سے صادقتن سے صادقتان بن گیا. ہم نے کیا ہے اس میں الف اور نون لگایا ہے. جب الف نون کسی اسم میں آئے، جب بھی آئے تو معنی 2 کا ہوگا. جب بھی آئے 2، آن 2. اچھا اب یہاں پہ آ جائیں جمع مؤنث غائب میں، تو یہ لکھا ہے صادقاتن. صادقاتن تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اگر اس کو واحد کے ساتھ ہم کمپیئر کر کے دیکھیں تو وہ ہے صادقتن اور یہ ہے صادقاتن. تو وہاں کاف کی آواز چھوٹی ہے، یہاں کاف کی آواز لمبی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں کاف کے بعد الف ہے، تو اس الف کی وجہ سے صادقاتن بنا. نہیں آئے گی، لمبی تا آئے گی، یہاں لمبی تا آئے گی. اور جب ہم صادقتن کو صادقاتن پڑھتے ہیں تو گویا الف کا اضافہ کر دیتے ہیں وہاں، تو جس سے معنی بدل جاتا ہے. تو اس کو پڑھا جائے گا صادقتن اور صادقاتن اس کی جمع ہو گئی. اب یہ دونوں ٹیبل ہم اگر یکجا کر لیں تو یہ ٹیبل نمبر 3 آپ کے سامنے آ گیا. اب ٹیبل وہی ہے، ہم نے 2 لفظ اکٹھے کر دیے اور وہ لکھنے میں آیا. پہلے واحد کے خانے میں، مذکر کے خانے میں ہم نے لکھا ہوا صادقن. ہوا صادقن 2 پیشیں ڈالی ہیں، آخر پہ تنوین آئی ہے، لیکن ہوا صادق یہ پکاریں گے. پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہوا صادق. معنی کیا ہوا؟ وہ ایک سچا مرد، وہ ایک مرد سچا ہے. یہ بھی ساتھ لگائیں ہے بھی، کیونکہ یہ مکمل جملہ ہے. پہلا حصہ اس کا معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے.
تو یہ مبتدا خبر ہے، یہ میں قانون آخری سیشن میں انشاءاللہ پڑھا بھی دوں گا. ابھی آپ فی الحال اتنا سمجھیں کہ اس کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد سچا ہے یا وہ ایک مرد سچ بولنے والا ہے، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں. ہما صادقان، وہ دو مرد سچے ہیں، وہ دو مرد سچے ہیں. ہم صادقون، جب صادقون لکھا جائے گا تو لکھا جائے گا ہم صادقون. یہ نون یہاں مفتوح ہے، زبر والا ہے. صادقون پڑھا کیسے جائے گا؟ ہم صادقون، وہ سب مرد سچے ہیں. ہی یا صادقتن، وہ ایک عورت سچی ہے، وہ ایک عورت سچ بولنے والی ہے. صادقتان، ہما صادقتان، وہ دونوں عورتیں یا وہ دو عورتیں سچ بولنے والی ہیں. صادقتان، کیونکہ وہاں تھا صادقون سے صادقان ہے، یہ ہے صادقتن صادقتان. جی جی صادقتان، جی جی جزاک اللہ. صادقتان، دو عورتیں، وہ دو عورتیں سچ بولنے والی ہیں. ہن، وہ سب عورتیں صادقاتن، سچ بولنے والی ہیں، سچی ہیں. جی سر، یہاں پہ وہ سب دونوں نہیں، تو نہیں پڑھا جائے گا. ہاں ہن صادقاتن لکھنے میں، اور پڑھنے میں کیا ہوگا؟ ہن صادقات. تو جہاں بھی ہم وقف کرتے ہیں آیت کے آخر میں کریں یا ایک لفظ کے آخر میں رک جائیں تو آخری حرکتیں عام طور پہ گر جایا کرتی ہیں. جہاں کوئی دوسرا قاعدہ ہوگا تو وہ وقت آنے پہ بتا دیں گے. جیسے آج تا دو پشتن تھا، گول تا کو ہم نے کس میں بدلا؟ ہاں میں. صادقہ، عابدہ، اس طرح سے آئیں گے. تو جو قاعدہ ہوگا تجوید کا وہ بھی ہم ساتھ ہی سیکھیں گے. تو لہٰذا ہم تین کام یک وقت کر رہے ہیں کہ ہمیں لکھنا آ جائے اور ہمیں بولنا آ جائے اور اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں آ جائے. تو اس طرح سے ہمارا یہ سیکھنے کا عمل آسان ہو جائے گا. اللہ اس کو اور آسان بنائے، آپ کے اس شوق کو دوبارہ رکھے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.